بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیز بھائیوں، حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حیات المسلمین جس کا درس چل رہا ہے، اس کتاب میں حضرت نے مجموعی طور پر مسلمانوں کی بدحالی اور مصیبت کے اسباب کو بیان فرمایا ہے، اور طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا ہونا، ذلت اور رسوائی کا سامنا، نقصانات، امتحانات، فقر و فاقہ، بے چینیاں، یہ ساری جو تکالیف مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہی ہیں، حضرت نے ان کے اسباب بیان فرمائے ہیں اور ان سے نکلنے کے راستے بھی بیان فرمائے ہیں۔ آج کے درس میں مسلمانوں کی بدحالی اور مصیبتوں اور تکلیفوں میں مبتلا ہونے کے 3 اسباب حضرت نے بیان فرمائے ہیں۔ یعنی 3 چیزیں ایسی ہیں جو عمومی طور پر جو بھی اس میں مبتلا ہوگا وہ ذہنی طور پر پریشان ہوگا، سکون نہیں ہوگا، تکلیف میں رہے گا، پریشانی میں رہے گا، بے سکونی میں رہے گا۔ تو 3 اسباب حضرت نے شروع میں ذکر فرمائے ہیں تکالیف میں مبتلا ہونے کے، ذلت اور رسوائی کے، مصیبتوں کا شکار ہونے کے اور بدحالی کے۔ اور پھر آخر میں مفتی الدروح سکروی صاحب دامت برکاتہم نے 3 اعمال بیان فرمائے ہیں، جس کو ہم کہہ لیں 3 وظیفے، 3 اعمال و وظائف بیان فرمائے ہیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکالیف سے نکلنے کے۔ تو شروع میں 3 اسباب ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہم پریشان ہیں، کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم پریشانی کا شکار ہیں، سکون نہیں ہے زندگی میں، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بدحالی ہے، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں۔ تو شروع میں تو 3 اسباب بیان کیے ہیں تکالیف میں جانے کے، تکالیف کا شکار ہونے کے، ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنے کے، اور آخر میں 3 اعمال اور وظائف بیان فرمائے ہیں کہ جن سے ہم اپنی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکل سکتے ہیں۔ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشانی کا شکار ہوتا ہے، لیکن 3 چیزیں بنیادی ہیں۔
ان میں پہلی چیز جو حضرت نے بیان فرمائی ہے وہ ہے جہالت۔ جہالت کہتے ہیں دین سے جاہل ہونا، دین سے ناواقف اور بے خبر ہونا۔ یہ جہالت ایسی چیز ہے، اس کی وجہ سے بھی مسلمان کو دین میں زبردست نقصان اور خسارہ ہوتا ہے، اور بہت ساری مصیبتوں اور پریشانی کا یہ بھی سبب ہے جہالت۔ بے خبری، ناواقفیت، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نادانی۔ تو اس جہالت اور نادانی کی وجہ سے بھی انسان بہت ساری مصیبتوں کا شکار ہوتا ہے۔ ایک جہالت تو دنیاوی ہوتی ہے کہ دنیاوی تعلیم سے کوئی جاہل رہ گیا تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص دین سے ناواقف رہ گیا، دینی تعلیم سے جاہل رہ گیا، تو وہ دنیا کا بھی جاہل ہے اور آخرت کا بھی جاہل ہے۔ کیونکہ بہت سارے ایسے معاملات اور ایسی چیزیں دنیا میں ہمارے سامنے آتی ہیں، دین سے دوری کی وجہ سے ہمیں ان نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان چیزوں میں۔ ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دنیا کی تعلیم سے جو ناواقف ہے وہ تو جاہل ہے، اور دین سے جو ناواقف ہے وہ جاہل نہیں ہے۔ اور اس کی مثال ہم اپنے بچوں میں دیکھ سکتے ہیں، اپنی اولادوں میں، اپنی نسلوں میں، کہ ہم نے اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم سے تو خوب واقف کیا، خوب دلوائی، خوب دنیا پڑھنے میں لگایا، لیکن دین کی تعلیم اور دینی معلومات کو اور دینی زندگی کو کیونکہ ہم نے ضروری نہیں سمجھا، اس لیے ہم نے وہ تعلیم بھی نہیں دلوائی۔ تو دنیا اور دنیا کی تعلیم کی اہمیت ہے، تو اس لیے انسان دنیا کی تعلیم سے جو آدمی رہ جائے اس کو تو جاہل کہتا ہے، اور دین اور دینی تعلیم کی اہمیت نہیں، اس لیے انسان اس سے دور رہنے والے کو جاہل بھی نہیں کہتا۔ تو یہاں پہ حضرت یہ فرما رہے ہیں جہالت یعنی دینی تعلیم سے جاہل ہونا، یہ بھی ایک مسلمانوں کی پستی اور بدحالی کا ایک بڑا سبب ہے۔ ساری دنیا کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، ساری دنیا کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جس نے ساری دنیا کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، کائنات کے بنانے والے نے اپنی کتاب اتاری ہے، اس کتاب میں کائنات کے بنانے والے نے دنیا میں رہنے کے سکون کے اسباب بیان فرمائے ہیں، پریشانیوں کے اسباب بیان فرمائے ہیں۔ اس کتاب کے پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ دنیا کی تعلیم سے منع نہیں ہے، حاصل کرنی ہے، لیکن یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہمیں کیسے معلوم چلے گا، کیا یہ کسی انگلش کی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا، یا کسی ریاضی کی کتاب میں لکھا ہوا ہوگا، یا کسی اور مضامین کی کتاب میں یہ بات لکھی بھی ہوگی کہ اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، کس سے ناراض ہوتے ہیں، کون سے اسباب ایسے ہیں جن اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ کتنی دولت ہو، کتنا ہی مال ہو، کتنے ہی ظاہری سامان و اسباب ہو، لیکن کچھ اسباب ایسے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان پریشان ہے، یہ کہاں سے معلوم چلے گا؟ یہ تو کائنات بنانے والے اللہ کی جو کتاب ہے اسی سے معلوم چلے گا۔ وہی کی عمارت بنائی جاتی ہے،
تو انجینئر بتاتا ہے کہ میں نے اس عمارت میں کیا کیا چیزیں لگائی ہیں، اس عمارت میں ایسے کام نہیں کرنا، نہیں تو یہ عمارت خراب ہو جائے گی، اس عمارت کو صحیح طریقے سے استعمال کرتے رہو گے تو رہتے رہو گے، اور اگر اس عمارت میں تم نے یہ کام کیے تو یہ عمارت خراب ہو جائے گی، پھر میری گارنٹی نہیں ہے۔ تو پوری کائنات کے بنانے والے اللہ نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا اور ایک کتاب بھی دے دی، قرآن کریم۔ یہ کتاب ہے، یہ کتاب تمہیں بتائے گی کہ تم دنیا میں کیسے رہ سکتے ہو سکون سے، اور یہ کتاب تمہیں بتائے گی کہ جب تم نے دنیا میں یہ کام شروع کر دیے تو تم برباد ہو جاؤ گے، جیسے قوم ہود برباد ہوئی، قوم سمود ہلاک ہوئی، قوم نوح پر عذاب آیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں رکھ دی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کو ہم تعلیم نہیں سمجھتے، قرآن کے پڑھنے کو ہم پڑھنا نہیں سمجھتے، ضروری نہیں سمجھتے قرآن کی تعلیم کو، دینی تعلیم کو، اور قرآن سے ناواقف کو ہم جاہل نہیں سمجھتے۔ اور اگر دنیا کی تعلیم سے کوئی ناواقف رہ جائے، اس کو انگلش پڑھنا نہ آئے، اس کو اپنا نام لکھنا نہ آئے، تو ہم کہتے ہیں جاہل ہے۔ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، اس کو قرآن کے مضامین کا نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا، اس کو ہم جاہل نہیں کہتے۔ اور اگر دنیا کی تعلیم سے جاہل رہے اور نام لکھنا نہ آتا ہو تو سب جاہل کہتے ہیں۔ بچہ بھی جاہل کہے گا کہ آپ کو نام لکھنا نہیں آتا، آپ انگوٹھا ٹیک ہے، آپ کو سگنیچر کرنے نہیں آتے۔ تو بھائی دنیا کی تعلیم سے منع نہیں ہے، سمجھنا یہ ہے کہ اس کائنات کے بنانے والے اللہ نے اس کائنات میں رہنے کا طریقہ سلیقہ سکھایا ہے۔ وہ طریقہ سلیقہ نہ انگلش کی کتاب میں ملے گا، نہ میتھس میں ملے گا، نہ سائنس میں ملے گا۔ وہ طریقہ سلیقہ قرآن میں ملے گا۔ اگر سکون چاہتے ہیں، اگر ہم سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو وہ دینی تعلیم قرآن کی تعلیم سے ملے گا۔ پتہ تو چلے کہ کون سے اسباب ہماری بربادی کے ہیں، کون سے اسباب ہماری کامیابی کے ہیں، یہ کون بتائے گا؟ یہ کوئی انگریز بتائے گا؟ تو کامیابی کے اسباب، مصیبتوں سے بچنے کے اسباب، بدحالی کے اسباب، رسوائی و ذلت کے اسباب وہ قرآن میں ہیں، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں۔ یہ قرآن مسلمانوں کے لیے کتاب ہے، اس میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بتاتے ہیں کہ کامیاب ان راستوں پر ہوگے، اور اگر ان سے ہٹو گے تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا جو قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود کا ہوا۔ تو جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے کچھ زیادہ دین تعلیم کی فکر ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو موجودہ دور کی جو ضروریات ہیں کہ کمپیوٹر آنا چاہیے، انگلش آنی چاہیے، یہ موجودہ دور کی ضروریات ہیں، ان کے سیکھنے اور سکھانے کو لازم سمجھتے ہیں نا، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں۔ تو بھائی اسی طرح قرآن بھی آنا چاہیے، دینی تعلیم بھی آنی چاہیے، دین کا علم بھی آنا چاہیے، اللہ کے احکامات کا بھی تو علم آنا چاہیے۔ اب ایک پستی کا سبب ہے، حدیث اور قرآن میں جمع ہے کہ جو میراث کا مال کھائے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی پستی کا ایک سبب ہے، جو سود کھائے گا برباد ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی پستی کا ایک سبب ہے جو قرآن میں جو یتیم کا مال کھائے گا برباد ہو جائے گا۔ یہ مسلمانوں کی پستی کے اسباب ہیں۔ یہ کون سی کتاب میں؟ انگلش میں، ریاضی میں، سائنس میں، یہ تو قرآن میں ہے کہ تمہاری پستی کا سبب یہ ہے۔ اب کوئی جانتا نہیں ہے، تو رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، میراث کا مال کھا رہا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، یتیموں کا مال کھا رہا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے، سود کھا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو ہر سال حج پہ بھی جاتا ہوں، میں تو عمرے بھی کرتا ہوں،
میں تو اتنی ساری تسبیحات بھی پڑھتا ہوں. تو بھائی بنیادی سبب جو پستی کا تھا وہ تو نے اختیار کیا ہوا ہے، اس کے اوپر تو کتنا ہی رنگ ڈالتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بھائی اگر کھانا خراب ہو جائے، سڑ جائے، اوپر سے کتنی خوشبوئیں ڈالتے رہے کھانے پر، کیوڑے کی خوشبوئیں، تو کھانا صحیح ہو جائے گا؟ خراب چیز کے اوپر کچھ بھی ڈالتے ہیں تو خراب ہے، سڑ گئی ہے. تو ہم سود، رشوت، یتیموں کا مال کھا کر، خیانت، دھوکہ، یہ سارے کام کر کر ہم کہتے ہیں ہم تو اوپر سے تسبیحات پڑھ رہے ہیں، ہم تو اوپر سے نماز پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تسبیحات اور نماز کا بڑا فائدہ ہے، لیکن بنیادیں ہم نے اپنی کمزور کر لی ہیں. عمارت کمزور ہے، اوپر سے رنگ و روغن ہو رہا ہے. عمارت کمزور ہے، بنیادیں ہل چکی ہیں. انجینئر کہہ رہے ہیں اس عمارت پر کچھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے بنیادیں ٹھیک کرو، اس کی بیس صحیح کرو. ہم اوپر سے رنگ کر رہے ہیں، اوپر سے پلاسٹر کر رہے ہیں، لائٹیں اچھی لگا رہے ہیں، تو سب کیا کہیں گے؟ بھائی کیا بے وقوفی کر رہے ہو، اپنے پیسے ضائع کر رہے ہو. پہلے تم بنیاد تو ٹھیک کرو، اس کے پلر ہل گئے ہیں. تو بھائی یہی حال ہے، دین سے جاہلیت اور ناواقفیت کی وجہ سے ہم نے بنیادیں کمزور کر لیں. سود کھا کر، رشوت کھا کر، یتیموں کا مال کھا کر، میراث کو دبا کر، اور بہت ساری چیزیں، خیانت، دھوکہ، جھوٹ، یہ سب کچھ کر کے ہم نے اپنی بنیادوں کو کمزور کیا ہوا ہے. اوپر سے ہم تسبیحات کر کے کہتے ہیں سکون نہیں ہے. اتنی بڑی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ اوپر سے ہم تسبیحات پکڑے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں سکون نہیں ملتا. بھائی کیسے ملے گا سکون؟ بنیادیں تو کمزور ہیں. پہلے اپنی بنیادیں درست کریں، پہلے ہم اپنی بنیاد کی تو فکر کریں. جب وہ بنیاد ہماری درست ہو جائے گی، سارے معاملات سے ہو جائیں گے. اس کی مثال ایسی ہے نا کہ ایک بیمار ہو، اندر ٹائیفائڈ ہے، ٹائیفائڈ کے مریض کو کتنے ہی اچھے کھانے کھلا لو، اس کی زبان میں ذائقہ نہیں آتا، اس کی زبان ذائقہ نہیں بتاتی کہ یہ کھانا کیسا ہے، کھٹاس ہے نہیں ہے، ذائقہ کیسا ہے، مزیدار ہے نہیں ہے. تو ٹائیفائڈ کا مریض وہ کہتا ہے مزہ نہیں آ رہا. اچھا بھائی نہاری کھا لو، مزہ نہیں آ رہا. قورمہ کھا لو، مزہ نہیں آ رہا. بریانی کھا لو، مزہ نہیں آ رہا. بھائی مہنگے کھانے کھلا رہے، مزہ نہیں آ رہا. بھائی تھوڑی سی بیماری پر خرچہ کر دو، ٹائیفائڈ اندر سے ٹھیک ہو جائے تو دال کھائے گا اس کا بھی مزہ آئے گا، چٹنی کھائے گا اس کی بھی مزہ آئے گا. صرف ایک اندر جو ٹائیفائڈ ہے اس کی دوائی کھا لو، اندر سے ٹھیک ہو جاؤ تو پھر چٹنی روٹی کا بھی مزہ آئے گا. اور اگر ٹائیفائڈ اندر ہے تو پھر بریانی اور قورموں کا بھی مزہ نہیں آئے گا. مسلمان اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں. ہماری اپنی حالت، ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں، اور ہم اوپری تسبیحات کر کے کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا زندگی میں. ایسے ہی ہے نا، ہم اوپر کی تسبیحات کر کے کہتے ہیں مزہ نہیں آ رہا. تو بھائی پہلے اپنے معاملات کو درست کرنا ہوگا، جہالت سے نکلنا ہوگا، دین کی تعلیم کو لینا ہوگا، اور بنیادیں اپنی درست کرنی ہوں گی. کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری بنیادوں میں دمک لگ رہی ہے اور ہم کچھ ایسے کام کر بیٹھے ہیں جن کی وجہ سے ہم کبھی سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے. تو پھر وہ کام پہلے درست کرنے ہوں گے، اور ان کاموں کی درستگی کا راستہ قرآن اور دینی تعلیم بتائے گا. پستی اور پریشانی کے اسباب قرآن اور دینی تعلیم بتائیں گے. اس کے علاوہ کہیں نہیں بدلے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بتائے گا. بھائی کوئی نہیں بتائے گا. یہ دینی تعلیم بتائے گی کہ آپ کی پستی کے کیا اسباب ہیں، آپ کی پریشانی کے کیا اسباب ہیں، آپ کیوں دن بدن، جیسے اچھا خاصا صحت مند آدمی کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری صحت گرتی جا رہی ہے. اچھا وہ کچھ کھاتے نہیں ڈاکٹر صاحب اچھی خوراک کھا رہا ہوں، دودھ بھی پیتا ہوں روزانہ، اور ڈرائی فروٹ بھی کھاتا ہوں، اور فروٹ بھی کھاتا ہوں، اور بکرے کا گوشت بھی کھاتا ہوں، صحت گر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی اپنے شوگر کا ٹیسٹ کرو. ایسا لگتا ہے اندر کوئی بیماری لگ گئی ہے جو تجھے کھوکھلا کر رہی ہے. گزشتہ دنوں ہمارے ایک
کچھ عرصے پہلے ایک نمازی تب تو انتقال ہو گیا، تو ایک ان کو کینسر لگ گیا، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے سب کی۔ قرآن کی تلاوت کی جو کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کو کینسر نہیں لگے گا، یہ پکی ڈھکی بات ہے۔ جو قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتا ہے، پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، کبھی ترجمہ کبھی قرآن تلاوت کرتا رہتا ہے، اس کو کینسر نہیں لگے گا، گندی بیماری نہیں آتی اس کے قریب۔ تو میں نے کہا آپ کو اس بیماری کا پتہ کیسے چلا کہ آپ کو یہ بیماری ہے؟ یہ ایک دم سے پتہ چلے گا نہیں، کافی عرصے بعد پتہ چلا۔ میں نے کہا پتہ کیسے چلا؟ تو وہ کہنے لگے کہ دن بدن میری صحت گر رہی تھی، دن بدن میں کمزور ہوتا جا رہا تھا، میں پہلے صحت مند تھا، بعد میں میری صحت گرنا شروع ہو گئی، گرتی گئی۔ تو میں نے ڈاکٹر کو چیک کرایا کہ میری خوراک بھی اچھی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ڈاکٹروں نے مجھے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، جب میں ٹیسٹ کراتا گیا تو اس میں یہ بیماری آ گئی۔ تو اوپری طور پر تو میں بہت اچھی غذائیں کھا رہا تھا، لیکن اندرونی طور پر مجھے کچھ لگا ہوا تھا، دیمک لگی ہوئی تھی، ایک گندی بیماری لگی ہوئی تھی جو مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی، وہ مجھے صحت مند نہیں ہونے دے رہی تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ مجھے تو اتنی گندی بیماری ہے۔ تو یہی حال ہمارا ہے بھائی، مسلمان کا حال بھی یہی ہے کہ میں کہتا ہوں میری زندگی میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، مزہ نہیں ہے۔ اب مزہ نہیں آتا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ مزہ نہیں آتا۔ بھائی مسلمان تو وہ تھا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا پھر بھی وہ مزے میں تھا۔ صحابہ کے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، 3 دن تک بھوکے رہتے تھے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن اتنا خوش تھے۔ ان کے پاس تو کبھی کوئی ایسی ٹینشن کی دوائیاں نہیں بھی کی۔ وہ اندرونی طور پر صحت مند تھے ایمانی لحاظ سے، اور ہمارا حال اندرونی طور پر خراب ہے۔ ہم اوپری طور پر وظیفے کر رہے ہیں، اندر سے ہم نے اپنے آپ کو کھوکھلا کر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہم برباد ہیں۔ تو بھائی اپنی بربادی کے اسباب کو جاننے کے لیے اس جہالت سے نکلنا ہوگا، اور وہ کیا ہے جہالت؟ دین سے دوری، دین سے ناواقفیت، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، قرآن کی تفسیر سے دوری، علماء سے دوری، اللہ والوں سے دوری۔ جس طرح ڈاکٹر بتاتا ہے نا ہماری جسمانی بیماریوں کے اسباب، جسمانی بیماریاں، اسی طرح اللہ والے بتاتے ہیں روحانی دنیا کی پریشانیاں، اللہ والے بتاتے ہیں۔ تو ہماری جہالت میں دین سے دوری، قرآن سے دوری، احادیث سے دوری، علماء سے دوری، اللہ والوں سے دوری، یہ سب شامل ہے۔ اور اگر ہم شروع کر دیں آج سے ہی قرآن سے قرب حاصل کریں، اللہ سے قریب ہوں، قرآن پڑھیں، قرآن سے از قرآن کا ترجمہ سیکھیں، تفسیر سنیں، علماء سے تفسیر سنیں، اور پھر احادیث پڑھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھیں، علماء سے سیکھیں، اور پھر دینی تعلیم، بنیادی دینی علم حاصل کریں، اور پھر علماء کی صحبت میں بیٹھیں، علماء کے پاس آ کر بیٹھیں، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیں، تو باخدا یہ عمل ہمیں جہالت سے انشاءاللہ نکال دے گا۔ ہم پھر جاہل نہیں رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دیں گے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو ہر لحاظ سے جہالت سے پاک ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون ہوتا ہے، وہ اطمینان والے ہوتے ہیں، وہ چین والے ہوتے ہیں، وہ سکون والے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو جا کر بیٹھتا ہے اس کو بھی سکون مل جاتا ہے۔ جیسے حکیم کے پاس جاتے ہیں تو حکیم کے پاس بہت ساری دوائیاں ہوتی ہیں، وہ دوسروں کو دوائی دے کر بھی ٹھیک کر دیتا ہے۔ اللہ والوں کی بھی یہی حالت ہے، بزرگان دین کی، علماء دین کی، کہ وہ خود بھی جہالت سے پاک اور سکون کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو جاتا ہے نا اس کو بھی سکون مل جاتا ہے، اس کو بھی سکون ملتا ہے۔ وہ خود بھی جہالت سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کی خدمت میں جو جاتا ہے مسلسل، وہ بھی جہالت سے نکلتا جاتا ہے۔ تو آج کے اس درس میں حضرت نے جو 3 اسباب بیان فرمائے ہیں، ان میں سے میں نے پہلا سبب بیان کیا ہے جہالت۔ مسلمانوں کی پستی اور مصیبتوں کا سامنے اور تکالیف کا شکار ہونے کا پہلا سبب وہ جہالت ہے۔ تو اس جہالت کی وجوہات بھی میں نے کچھ عرض کر دیں، اور جہالت سے نکلنے کے راستے بھی عرض کر دیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا
اللهم صل علی سیدنا محمد۔ یا اللہ ہماری اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی ہیں، یا اللہ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرما، دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنتوں کے مطابق، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق، قرآنی ہدایات کے مطابق یا اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم سب کے حال پر رحم فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم سب کی زندگیوں میں سکون نصیب فرما، ہم سب کو اور ہم میں سے جو بیمار ہیں اور ہم میں سے جن کے گھر والے بیمار ہیں سب کو عافیت نصیب فرما، صحت و عافیت نصیب فرما۔ اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما، دنیا آخرت کی ہر خیر ہر بھلائی نصیب فرما، ہر لمحے عافیت کامل نصیب فرما، ایمان والی، چین والی، سکون والی، عافیت والی، خیر والی، خوشیوں والی زندگی نصیب فرما۔ بیماریوں کی پریشانیوں سے کی زندگی سے، گناہوں اور غفلتوں کی زندگی سے، دین سے دوری کی زندگی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ دین کی سمجھ، قرآن کریم کی سمجھ، احادیث مبارکہ کی سمجھ، یا اللہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ۔